کسی بھی فیلڈ کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس فیلڈ کی تھیوری کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور کوئی بھی نالج کی فیلڈ، خواہ وہ نیچرل سائنسز میں ہو یا سوشل سائنسز میں یا ہیومینٹیز میں یا لٹریچر میں یا ہسٹوریکل سائنسز میں، اس کو تھیوری کے بغیر نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو تھیوری از کائنڈ آف ریئلی فنڈامنٹل ٹو اینی activity of knowledge production, in any activity of understanding knowledge, in any activity of using that knowledge. لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اور بہت سارے ٹیچرز تھیوری سے ڈرتے ہیں. دے تھنک دیٹ تھیوری از یوز لیس، دس از جسٹ ٹاک اینڈ اٹ ڈز نتھنگ اور ٹیلز نتھنگ اباؤٹ دی ورکنگ آف اے سوسائٹی اور ورکنگ آف دی سبجیکٹ انڈر اسٹڈی. اس لیے بہت سارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز پریفر کرتے ہیں کہ تھیوری کے کام کو اور تھیوری کے ٹاسک کو سائڈ سٹیپ کر کے زیادہ امپیریکل اور جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پریکٹیکل کام ہے اس کی طرف توجہ دیں. لیکن تھیوری کے بغیر جیسے کوئی اور ڈسپلن نہیں سمجھا جا سکتا، نہ اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح تھیوری کے بغیر پبلک پالیسی کا ڈسپلن بھی پورے طور پر سمجھا نہیں جا سکتا اور اس کو ایڈوانس نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آپ یہ سمجھ لیجئے ایز اسٹوڈنٹس آف پبلک پالیسی دیٹ تھیوری از ریئلی فنڈامنٹل انپٹ انٹو نالج پروڈکشن. یہ تھوڑا سمجھ لیں کہ تھیوری کیا ہوتی ہے. تھیوری بالکل ایک لینس کی طرح ہوتی ہے، جیسے ہماری آنکھوں میں لینس ہوتے ہیں، اور یہ لینس کیا کرتے ہیں؟ یہ لینس روشنی کو فوکس کرتے ہیں سو دیٹ وی کین سی سم تھنگ اور وی کین انڈرسٹینڈ سم تھنگ بائی سیئنگ اٹ. اور جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل ہم ایک کمرے میں ایک کرسی کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم باقی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. یہ کام ہماری آنکھوں میں لینز کرتے ہیں، یا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیمرہ کے لینز یہی کام کرتے ہیں. جب آپ کیمرہ سے کوئی تصویر لینا چاہتے ہیں تو وہ تصویر لینے کے لیے آپ کو اپنے کیمرہ کا لینس اس آبجیکٹ پہ فوکس کرنا پڑتا ہے یا اس شخص پہ فوکس کرنا پڑتا ہے جس کی آپ تصویر لے رہے ہوں. بالکل اسی طرح تھیوری ہمارے لیے لینس کا کام کرتی ہے. اس کی مدد سے ہم اس چیز پہ فوکس کر سکتے ہیں جس چیز کو ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم انوائرمنٹل پولوشن کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہوں تو ہمیں ایسی تھیوریز ہیلپ کر سکتی ہیں جو پولوشن کو ایکسپلین کرتی ہیں یا اس کے بارے میں بتاتی ہیں. اسی طرح اگر ہم کلاس کو اسٹڈی کر رہے ہوں، جیسے پاکستان میں ابھرتی ہوئی مڈل کلاس اور اس کے لائف سٹائلز کو اسٹڈی کر رہے ہوں، تو جو مڈل کلاس ریلیٹڈ تھیوریز ہیں دے کین ہیلپ اس concentrating on our topic, on the objects of our study. تو تھیوریز ایک طرح سے لینس کا کام کرتی ہے. یہ کچھ چیزوں کو سائڈ سٹیپ کر کے یا ہمارے پرویو سے نکال کے ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنے میں مدد دیتی ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہوں. تو ایک طرح سے بیسک میننگز اسائن کرنے کا اور میننگ ڈیولپمنٹ کا کام تھیوری کرتی ہے. Theory also is an effort to explain how things work. جیسے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کار کا انجن کیسے کام کرتا ہے، وہ اسمبل کیسے ہوا ہے، تو آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے فکس کر سکتے ہیں. تو تھیوری ہیلپس us انڈرسٹینڈ دی ورلڈ. سوشیالوجی کی جو تھیوری ہے، پولیٹیکل سائنس کی جو تھیوری ہے، وہ ہمیں سوسائٹی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. اگر ہم سوسائٹی کو سمجھ لیں تو سوسائٹی کے پرابلمز حل کرنے میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم سوسائٹی کو سمجھیں ہی نہ یا ہماری سمجھ سوسائٹی کے بارے میں بہت اچھی نہ ہو تو یقیناً ہم سوسائٹی کے مسئلے زیادہ اچھے طریقے سے حل نہیں کر سکتے. جیسے اگر آپ سوشیالوجی کی تھیوری پڑھیں جو پبلک پالیسی میں بھی یوز ہوتی ہے، تو اگر ہم کارل مارکس کی تھیوریز پڑھیں تو ہمیں سوسائٹی میں موجود کانفلکٹس کے بارے میں اور ان کی کازز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اسی طرح اگر ہم فنکشنلسٹ تھیوری پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے مختلف ادارے کن فنکشنز کی بنیاد پہ وجود میں آئے ہیں، اور ان کے فنکشنز میں جب پرابلم پیدا ہوتے ہیں تو سوسائٹی کے لیے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس کے، اور اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. اسی طرح اور تھیوریز ہیں جو ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہیں سمجھنے میں اور اس سمجھ کو پرابلم سالونگ میں استعمال کرنے کے لیے.
تو ایک سائنٹسٹ ہیں بڑے فیمس سوشیالوجسٹ، انہوں نے کہا تھا کہ دیر از نتھنگ مور پریکٹیکل دین اے گڈ تھیوری. اگر آپ کے پاس اچھی تھیوریز ہیں یا اگر آپ خود اچھی تھیوریز ڈیولپ کر سکتے ہیں، جس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں تھیورائزنگ کہتے ہیں، تو اگر آپ تھیورائزنگ کر سکتے ہیں سوشل پرابلمس کی یا سوسائٹی کو سمجھ سکتے ہیں، تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے پرابلم سالونگ میں اپنا رول پرفارم کر سکتے ہیں. تھیوری از آلسو اے سسٹم آف آئیڈیاز. تھیوری کین آلسو بی سیڈ ایز سسٹمس آف پرنسپلس. جیسے کریکلم کی تھیوریز ہیں تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کن پرنسپلس کی مدد سے اچھا کریکلم بنایا جا سکتا ہے. جیسے لرننگ کی تھیوریز ہیں تو لرننگ کی تھیوریز آر کائنڈ آف سیٹ آف پرنسپلس جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ان اصولوں کی بنیاد پر لرننگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح موٹیویشن کی تھیوریز ہیں جو یوز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو اور ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو یہ تھیوریز جب پرنسپلس کے طور پر ہمیں ایسے سیٹ آف رولز دیتی ہیں جس کی مدد سے ہم چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. تھیوری از جنرلی ایبسٹریکٹ اور جنرلائز تھنکنگ سے پیدا ہوتی ہے. Because theory can be applied to as many cases as possible across the world or across the regions or across the nations. تو اس لیے theories generally abstract thought پہ rely کرتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سارے students theories کو بورنگ اور مشکل سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ ایبسٹریکٹ تھاٹ کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے اور ایبسٹریکٹ تھاٹ کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے، تو تھیوری کو سمجھنا، تھیوری کو یوز کرنا اور خود تھیوریز ڈیولپ کرنا آپ کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایبسٹریکٹ لینگویج، ایبسٹریکٹ تھاٹ اور اس کی ہیبٹس ڈیولپ کرنا پڑتی ہیں. اور اگر آپ ریئل ورلڈ کے پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں تو تھیوری ایک طرح سے بہت حد تک رہنمائی کرتی ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ تھیوریز زیادہ اسپیسیفک اور زیادہ بہتر اور کمپریہنسو ہونی چاہیے. دے شوڈ ریلیٹ ٹو دا کامن سینس اینڈ دے شوڈ ٹرائی ٹو پورٹرے دی ورلڈ ایز اٹ ورکس. تو تھیوریز زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. نو ڈاؤٹ دیر آر سو مینی تھیوریز وچ آر ناٹ یوزفل، لیکن اگر ہم ان کو بھی سمجھ لیں تو ہمیں زیادہ یوزفل تھیوریز ڈیولپ کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. دیر آر مینی ٹائپس آف تھیوریز. دیر آر سم تھیوریز وچ آر ایکسپلینیٹوری، جو ایکسپلین کرتی ہیں وائی سم تھنگ ہیپنس. فار ایگزامپل اگر آپ سوشیالوجی میں دلچسپی رکھتے ہوں تو آپ ایمل ڈرخائم کی سوئسائڈ تھیوری پڑھیں. تو یہ ایک طرح کی ایکسپلینیٹوری تھیوری ہے وچ ایکسپلینز دی کازز آف سوئسائڈ. اسی طرح بہت ساری تھیوریز ہیں جو ڈیسکرپٹیو ہو سکتی ہیں. ڈیسکرپٹیو تھیوریز ڈسکرائبڈ دی ورلڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اور ڈسکرائب دی آبجیکٹس آف دیئر اسٹڈی. اسی طرح پریسکرپٹیو تھیوریز ہو سکتی ہیں جیسے اینٹی ٹیررزم تھیوری اور انوائرمنٹ پروٹیکشن تھیوری اور پرسنالٹی امپروومنٹ تھیوری. دیز آر دا تھیوریز وچ پرووائڈ some kind of prescriptions to improve something. But there can be other types of theories also. اس کو آپ تھوڑا دلچسپی سے پڑھیں تو آپ کو تھیوری کا سبجیکٹ اور تھیوری کا کانٹینٹ اچھا اور انٹرسٹنگ لگنا شروع ہو جائے گا، اور آپ اس کو پھر یوز کر سکیں گے اپنی ریسرچز کو گائیڈ کرنے کے لیے اور اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے.